والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه۔ احباب، آج ہم ریاض الصالحین کی تیسری اور چوتھی حدیث انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور یہ مختصراً عرض کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ کچھ معمولات رمضان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ریاض الصالحین کی یہ حدیث شریف جو ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه۔ قال النووي ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو تیسری نمبر حدیث ہے نا، اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کی طرف نکلنے کو کہا جائے تو چل پڑ دیا کرو۔ تو امام نووی نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ سے ہجرت نہیں ہے، کیونکہ مکہ دار الاسلام بن چکا ہے، دار السلام ہے، یہ بن چکا ہے بس۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے ویسے تو دکھائی دے رہی ہے کہ جہاد کے حوالے سے ہے یا شاید مکہ کے حوالے سے ہے، لیکن اصل میں یہ نیت کے باب میں ہے، ٹھیک ہے، نیت کے بارے میں۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے، وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اصل میں نیت کا کیا دخل ہے؟ نیت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نیت کے بنا اب آپ کو، یعنی نیت آپ کریں گے اور بغیر کسی عمل کے جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بڑا عجیب بات ہے۔ تو یہ جو جیسے اب مکہ مکرمہ، یہ آپ کو پہلے ذرا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں یہ حدیث شریف جو ہے وہ یہاں جو ہے اتنے پہلے باب میں کیوں لے کے آئے ہیں امام نووی صاحب۔ اب دیکھیں یہ ہوا کیا کہ یہ نیت کے ساری باتیں چل رہی ہیں، 4 حدیث ہیں نیت کے حوالے سے اور اخلاص کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت بتائی تھی اور ان کی صفات بتائی تھی اور ان کے درجات بتائے تھے، جو مہاجرت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جہاد کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا، فرض، مکہ سے مدینہ منورہ آنا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اب ہجرت نہیں ہے، بس اب صرف جہاد ہوگا مخالفین مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف، اور نیت ہوگی، جہاد بھی ہے اور نیت بھی ہے، نیت جہاد وہ الگ سے ہے۔ تو یہ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نیت کی بات ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی ہجرت بندہ کر سکتا ہے۔ مکہ سے بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنا اب فرض نہیں رہا، لیکن یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے کیوں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین تھے، مہاجرین کو اپنے گھر مل گئے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں مل گئی، یہاں مکہ والوں کو غنیمت، مال غنیمت مل گیا، بہت کچھ ملا۔ تو یہ جو مدینہ منورہ والے تھے، انصار جو تھے، انصار، وہ جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ تو یہاں سب لے لیا انہوں نے، تو اللہ کے رسول نے سب کو بلایا، انصار کو، کیا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا خوبصورت، سب کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ مکہ والے، یہ لوگ یہ مال کو لے لیں، یہ ساری چیزیں لے لیں، ہاں جی، اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ مدینہ منورہ چلا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار بڑے خوش ہو گئے اس بات پہ، ان کو پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اچھی محبوب نہیں لگی، اور انہوں نے کہا یہ ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اللہ پہ راضی ہیں، اللہ سے راضی ہیں اس پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو اب جو مکہ والے تھے بیچارے، وہ اب ان کو اب آیات نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں تو 3 چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، ایک اللہ کی توحید کے بارے میں، اور رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں،
اور آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، بس یہ تین چیزیں جو تھی وہ مین موضوع رہا ہے مکہ مکرمہ میں۔ تو جب ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں احکام نازل ہونا شروع ہوئے۔ یہ رمضان جو فرض ہوا ہے، رمضان 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد فرض ہوا۔ اس کے بعد پھر جہاد فرض ہوا، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس طرح کا زکوٰۃ فرض ہوا، حج فرض ہوا، یہ سارے جو حدود تھے، جو فرائض تھے، احکام تھے، وہ نازل ہو رہے تھے۔ تو مکہ والے کیا کرتے؟ تو مکہ والوں کے لیے اب جہاد فرض نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان مہاجرین کے درجات کو پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ سخت وقت میں جو ہے وہ ہجرت کی تھی۔ ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے، وہ تو سابقون الاولون تھے، ان کے درجات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اب وہ بیچارے کیا کرتے؟ اب جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لازمی مدینہ منورہ ہی آتے، ان کو کیا کرنا تھا مکہ میں؟ وہ تو کعبے کا کعبہ وہاں پہ ہے، مدینہ منورہ ہے، وہ سارا کچھ تو وہاں پہ ہے، یہ قبلے کی ڈائریکشن بھی تو وہاں سے ہو رہی ہے، مدینہ منورہ سے ہو رہی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو بھی شان ہے، وہ تو رسول اللہ نے ہمیں بتائی نا، پیغمبروں کے شان کی وجہ سے۔ یہاں دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی خاک وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا طواف کے بعد، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا ابراہیم کے قدموں میں، اندازہ کریں آپ۔ تو یہ تو پیغمبر ہوتے ہیں، یہ تو وہ تو ساری نمازیں وہاں پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ کی خواہش کے مطابق اللہ پاک نے قبلہ کو بھی یہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ اب دیکھ اندازہ کریں آپ۔ تو سب نے وہاں پہنچنا تھا، مدینہ منورہ ہی جانا تھا، اس لیے وہاں ہجرت کرنا اب مستحب ہے، مستحب ہے، جا سکتے ہیں۔ اوہو، مستحب ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی خبر ہے، یعنی کہ عظمت وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول نبی کہتے ہی اسی کو ہے، نبی کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ عام انسانوں سے سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، صرف عقل والا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس وحی کی طاقت ہوتی ہے، یہ وحی کی طاقت اس سے بھی اوپر کی ہے۔ یعنی ہمارے حواس خمسہ ہے نا، خمسہ، اگر کسی کے پاس اگر بینائی نہیں ہے، مثلا ایک چیز کم ہے تو وہ دیکھ نہیں سکے گا، چاروں حواس اس کے پاس ہے لیکن صرف دیکھ نہیں پاتا، تو آپ دیکھ سکیں کہ وہ کتنی محرومی کا، یعنی وہ، یعنی نابینا اور بینا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اندازہ کریں جس کے پاس صرف عقل ہے تو اس کے حدود کیا ہوگی، وہ اس کی اڑان کہاں تک ہوگی۔ اس لیے پیغمبر ہوتا ہے جو آپ کو غیب کی خبریں بتاتا ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے نبأ سے نکلا ہے، یعنی کہ خبر دینے والا۔ کس چیز کی خبر دینے والا؟ جو انسان کو خبر نہیں ہو سکتی کسی بھی ذریعے سے، وہ آپ کو وحی کی طاقت سے آپ کو بتاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کی ہوتی ہے، اور وہ وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبح و شام۔ تو پیغمبر کو آپ کو پرانی اور نئی خبریں بتاتا ہے۔ تو یہاں کیا خبر بتائی ہے؟ یہ بتایا ہے کہ مکہ اس کے بعد پرامن رہے گا قیامت تک، یہ بتایا ہے کہ مکہ سے اب ہجرت نہیں ہوگی، یہ دارالحرب نہیں رہا بس مکہ۔ تو مکہ پرامن شہر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کے لیے، تو اللہ نے کسی کے لیے لڑائی جو ہے نا اس کے بعد جائز نہیں کی۔ رسول اللہ نے فرمایا بس یہ فتح مکہ کا دن ہے، اور دن کا بھی کچھ حصہ ہے جو میرے لیے جائز اللہ پاک نے کر دیا، کہ میں یہاں آیا ہوں لشکر کے ساتھ، اس کے بعد کسی کے لیے روا نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں، اور یہ مکہ سے اب ہجرت کرنا اس درجے میں نہیں رہے گا بس۔ تو علامہ بدر الدین عینی جو ہمارے حنفیہ کے بڑے امام ہیں، یعنی احناف، یہ جو بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں رفع دین کے بارے میں، یا پھر ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو سارے وہابیوں کی ہے شاید، حالانکہ اصل میں وہ امام شافعی اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ہمارے باقی جو مذاہب اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب پھر کیا کیا یہ جو علامہ بدر الدین عینی ہے نا، انہوں نے پھر کیا کیا، شرح لکھی ہے، اور وہ جو شرح ہوتی ہے اس میں آپ کو احناف کے جو دلائل ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ پھر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار جو ہے نا، یہ جامع ازہر جو پڑھ کے آیا ہوں، جامع ازہر کی جو مسجد ہے، مسجد کے پاس ہی ان کا جو ہے مدرسہ تھا۔ تو جامع ازہر میں شافی مسلک پڑھاتے تھے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی بالکل ساتھ ہی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی وہ شافی مسلک پڑھاتے تھے، اور علامہ بدر الدین عینی جو تھے وہ حنفی مسلک پڑھایا کرتے تھے، یہ دونوں بالکل جامع ازہر کے پاس پاس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں، باقی جہاں کہیں بھی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوگا وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ یہ حکم سن لیں کہ اچھا مکہ سے تو ہجرت نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے ہجرت کرنا یعنی جائز ہے؟ ہم
پاکستان سے ہجرت کر جائیں، افغانستان والے پاکستان آ جائیں، انڈیا والے جو ہے وہ نیپال چلے جائیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، یہ واجب ہے جب بھی اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب بھی یہ پاکستان ہم نے بنایا بھی اسی لیے تھا، قائد اعظم نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ تاکہ جہاں پر اسلام کو ہم قابل عمل بنا سکے، اور الحمدللہ ہم آزاد ہیں اس حوالے سے، اور ہم آزانیں ہماری ہو رہی ہیں، مدارس کھلے ہیں، ہر ایک کو سجدے کی اجازت ہے، ہر کوئی رمضان، ہر کوئی قربانی کر سکتا ہے، گائے ذبح کر سکتا ہے، بھینس ذبح کر سکتا ہے، تو ہم آزاد ہیں الحمدللہ اس حوالے سے۔ لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، جہاں کہیں بھی، تو آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ ساری زمین ہی مسلمان کی ہے، ساری زمین، مشرق مغرب شمال جنوب سب ہی مسلمان کا ہے، ہر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو جہاں آپ دیکھیں نا کہ آپ کو حرام پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کھانا نہیں ہے بچوں کے لیے، تو آپ ہجرت کریں نا، تھوڑا اٹھیں، تھوڑا چلے نا، ذرا چلے، شاباش شاباش چلے، تھوڑا ہجرت کریں، تھوڑی حرکت کریں گے تو ہجرت میں تھوڑی سی برکت آئے گی۔ ہجرت ساری کی ساری برکتیں ہی تو ہے۔ مکہ مکرمہ میں اتنا جینا مشکل تھا ان کا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، راستے میں چل نہیں سکتے تھے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ مدینہ منورہ گئے تو دنیا کے فاتح بن گئے۔ اور اب دیکھیں یہ ہجرت کی برکتیں ہوتی ہیں، تو ہجرت کی برکت باقی رہے گی، اسی لیے جب اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو لوگ ہجرت کریں گے، یہ واجب ہے۔ امام نووی نے فرمایا کہ دار الحرب سے دار السلام ہجرت کرنا باقی ہے قیامت تک، اسی حدیث کی شرح میں انہوں نے فرمایا۔ اور اچھا، اب مکہ سے تو ہجرت نہیں ہے، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، تو یہ رسول اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے نا، لیکن اس کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی۔ پتہ ہے کیا؟ مکہ مکرمہ والے جو لوگ ہوں گے وہ جائیں گے شام، جائیں گے، وہ پتہ ہے کب ہوگا؟ جب امام مہدی آئیں گے، تو امام مہدی جب آئیں گے تو وہ طواف کر رہے ہوں گے، اور لوگ جو ہے ان کے بیعت کرنا چاہیں گے تو وہ جو ہے بیعت نہیں کریں گے، اور اس طرح آواز آئے گی ایک، اور غیبی آواز سے جو ہے بتایا جائے گا کہ یہ اس وقت کے امام ہیں اور یہ امام مہدی ہے، اور ان کا ساتھ دو، تو سارے لوگ بیعت کریں گے ان کی، اور پھر وہ جو ہے مکہ مکرمہ کے بعد پھر یہ شام جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں آنا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ وہاں سے ہجرت ہوگی اور یہ لوگ جائیں گے شام، جائیں گے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قیامت کے احوال جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ کے گوش گزار کر سکیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہجرت سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ ہجرت کرنے سے کیا پتہ لگتا ہے پتہ ہے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ اور پھر مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے ساتھ آنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد ایک کشادگی ہے، ایک آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد، ہر اندھیری رات کے بعد ایک سویرا ہے۔ انسان کی زندگی ایک حال میں نہیں رہتی، یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ جب بھی کبھی آپ کو برے خیالات آئیں، اپنے آپ کبھی دل شکستہ ہو جائیں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو وقت ہے نا یہ گزر جائے گا، اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ آپ نے اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ بڑا خالص رکھنا ہے۔ یہی سمجھاؤں میں تو کہ کوئی بھی جو کیفیت ہے انسان کی وہ پائیدار نہیں ہے انسان کی زندگی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تغیر جو ہے نا، یہ جو بدلاؤ آتا ہے اسی کو ثبات ہے، کہ بدلنا ہے بھائی، بدلنا ہے، یہی دستور ہے کہ ہر چیز نے بدلنا ہے۔ اللہ پاک نے بھی سارا ہمیں سال میں بتا دیا کہ دیکھو 12 موسم دے دیے ہیں آپ کو، یہ راتیں کبھی لمبی ہوتی ہیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، میری نشانیاں ہیں۔ تو زندگی بھی ایسی ہے، آپ کی زندگی، انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، ایسی ہی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، یہ تو آپ نے اللہ کے نظام پہ اور اللہ کے تقدیر پہ آپ نے جو ہے سوال اٹھا دیا ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ بالکل آسانی عطا فرمائے گا۔ اور یہ آیت کریمہ تو 2 دفعہ آتی ہے، اور بچے بچے کو یاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سب کو پتا ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم نے ایک اور بھی چیز سیکھی، آپ کو پتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کی جو والدہ ہے ام سلیم، ان کا نام یاد رکھیں، ام سلیم انس بن مالک کی والدہ ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو آپ محبت کے جو احادیث ہیں نا وہ آپ ان کے بارے میں سنیں گی، بہت ساری حدیث۔ تو خیر یہ ام سلیم نے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے، بہترین ہجرت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کرنا، انسان گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف ہجرت کرے،
اپنے نفس کی تہذیب کرے، نفس کو اچھا بنائے، نفس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، یہی سب سے بہترین اور افضل ہجرت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو شارحین ہیں نا حدیث کے، انہوں نے ہجرت کے جو ہے نا یہ واقعہ سنایا ہے سارا، کہ ہجرت کیسے کیوں کی، رسول اللہ نے کیوں کی ہجرت، تو اس پہ پورا جو ہے نا باب لکھے ہیں، ہر شرح میں آپ یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے اس بارے میں ہی بتایا ہے کہ ہجرت کیسے ہوئی، اور راستے میں کیا کیا جو ہے وہ معجزات، کیا کیا رسول اللہ کے برکات نہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے دیکھی، اور صحابہ کی محبت رسول اللہ کے ساتھ اور جان نثاری دیکھی۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ اس میں ذکر کرتے ہیں اس حدیث کی شرح میں۔ میں اس میں نہیں جاتا کیونکہ اس پہ ہم آلریڈی بہت بڑا دورہ کر چکے ہیں، اور اس پہ ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں الحمدللہ، پھر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو چوتھی حدیث پہ آپ کو بیان کر کے پھر میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتانا چاہوں گا، یہ رمضان کے حوالے سے آمنہ نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری سے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی فی غزات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، فقال ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں، مدینہ منورہ میں، یہ بھی جا رہے ہیں غزوہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ تبوک کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا راستے میں صحابہ کرام کو کہ مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں۔ یہ ہم پتہ ہے یہ حدیثیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نیت کے باب میں پڑھ رہے ہیں، نیت اخلاص کے بارے میں۔ فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں کہ ما سرتم مسیرن، کہ تم لوگ کوئی بھی وادی کراس نہیں کرتے، کوئی بھی وادی کراس نہیں کرتے، نہ ہی تم چلتے ہو، سفر کو مکمل کرتے ہو، ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جب تم سفر کر رہے ہو تو سنگی میر کوئی بھی عبور کرتے ہو، کوئی بھی وادی کراس کرتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا حبسہم المرض، ان کو مرض نے، عذر نے گھیر لیا ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تمہارے ساتھ غزوہ میں، لیکن تمہارے ہر قدم پہ جو ثواب تمہیں مل رہا ہے وہ ان صحابہ کرام کو بھی مل رہا ہے جو اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ یہ غزوہ تبوک کی بات تھی، اللہ اکبر، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے نا، یہ 9 ہجری کو پیش آیا، 9 ہجری کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت جو وصال مبارک ہوا ہے وہ 11 ہجری کو ہوا ہے، اور یہ سمجھ لیں درمیان میں 1 سال ہے۔ اور یہ غزوہ تبوک جو ہوا تھا، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انٹرنیشنل جہاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ یہ انگریزوں کے خلاف تھا۔ جو قیصر تھا نا، قیصر کی فوجیں آئی ہوئی تھی یہ شام کے بارڈر پہ، تو اس وقت یہ جو لوگ تھے یہاں سے رسول اللہ نے فوج کو تیار کیا، اور یہ جو غزوہ تھا تبوک کا، یہ بڑی تنگ دستی کا غزوہ تھا۔ اس کو تنگ دستی کا جو ہے وہ کہتے ہیں، غزوہ کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں فادحہ، غزوہ فادحہ دوات کے ساتھ، کہ یہ منافقین کو رسوا کرنے والی جو ہے ایک جنگ تھی اور غزوہ تھا۔ یہ غزوہ تبوک ہوا نہیں، وہ چلے گئے، بھاگ گئے، وہ ڈر گئے، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت روب دیا تھا، تو وہ بھاگ گئے، چلے گئے، حالانکہ یہ انگریزوں کی فوجیں تھی، بہت بڑی جیش تھی، بہت بڑا جو ہے نا وہ لشکر تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ رسول اللہ نے جب یہ شروع ہوا نا، یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے رسول اللہ نے جب کمپین شروع کی، تو آپ نے چندہ لیا، یہ چندہ مانگنا کسی نیک کام کے لیے رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس پہ صحابہ کرام نے جو صدقات کیے، خیرات کیے نا، وہ تو انہوں نے دریا بہا دیے ہیں، اور کیا کمال کر دیا انہوں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو واقعہ ہے وہ اسی کا ہے، کہ آپ نے جو ہے اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے، اور کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ رسول اللہ نے پوچھا نا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مدد کہتے ہیں، یہ اصل میں رسول اللہ کی بغض میں کہتے ہیں۔ جو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ مدد، آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں، بس تجھے ہی کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا۔ تو یہ ایسا ہی ہے، یہ اللہ اللہ مدد کے معنی میں یا اللہ اکبر کے نعرے جب آپ سنتے ہیں نا، اور یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں ہوتا، یہ آپ سمجھ جایا کریں کہ اس میں آدھے سے بھی زیادہ لوگ وہ ہیں جو کہ ان کا اپنا کینہ اور بغض ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ بے وقوفی ہے، انتہائی بے وقوفی ہے۔ صحابہ کرام کا نعرہ تھا یہ، وہ یا محمد یا منصور امتک امتک، یہ ان کا نعرہ تھا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے شروع سے، لیکن یہ نہیں کریں گے تو وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔
تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ حسبنا و نعم الوکیل، اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا، تو رسول اللہ تو یہی کہیں گے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، وہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ہمارے بڑے جب ہوتے تھے نا، ہمارے جو ابا اجداد تھے، وہ جب ایسے کسی کو مسافر کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ اور رسول تیرا مددگار ہو، یا پنجابی میں کہتے تھے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث۔ وہ ایسے کہتے تھے کیوں؟ چونکہ اللہ اور اس کا رسول یہ ہمارے جو ہے نا، یہی ہمارا کل ہے، کل ہے ہمارا کل، یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی۔ تو اس میں ابو بکر صدیق نے یہی فرمایا، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ میں تو آج ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا، لیکن وہ بھی آدھا مال لے کے آئے گھر کا۔ اور جب یہاں دیکھا تو کیا تھا، ابو بکر سے کوئی نہیں جیت سکتا، یہ افضل البشر ہے بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل بشر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، جوانی میں بھی ساتھ رہے، بچپن میں بھی ساتھ رہے۔ یہ 2 سال چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں، اور بچپن میں بھی ساتھ رہے ہیں، جوانی میں بھی ساتھ رہے ہیں، بڑھاپے میں بھی ساتھ رہے ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایسا دوست ہونا چاہیے انسان کا، انسان کامیاب انسان ایسے ہوتا ہے کہ دوستوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہجرت میں بھی ساتھ رہے ہیں، اور کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ، ابو بکر صدیق تھے یار غار، یہ بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ تو بہرحال خیر، وہ صحابہ کرام نے بہت زیادہ اس میں جانثاری اور بڑا خیرات اور صدقات دیا۔ عثمان غنی نے جو جو دیا یہاں پر، وہ تو تفصیل سے کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، وہ ایسے دراہم میں یا اشرفیوں میں ایسے رسول اللہ ہاتھ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول عثمان غنی سے راضی ہو گیا ہے، غنی ہے یہ، اس سے راضی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد عثمان کو کوئی گناہ بھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ عثمان غنی نے تو گناہ کوئی کرنا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے سند جاری کر دی کہ اس کے بعد اگر یہ کوئی گناہ کرے گا بھی، ویسے بھی وہ بدری ہے، بدری صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ جنتی ہیں دنیا میں، عشر مبشرہ میں بھی ہے، تو وہ تو آلریڈی جو ہے وہ جنتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک اور سند جاری کر دی، ایسے تمغے لگتے ہیں نا، لوگ انسان کو ایسے بہت سارے تمغے لگتے ہیں، تو ایسے فرما دیا کہ اب عثمان غنی سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا ہے، تو اس کو اب گناہ جو ہے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ سارے واقعات پیش آئے، لیکن یہاں کیا ہوا کہ 5 مسلمان جو تھے مومنین میں سے، منافقین نہیں، مسلمانوں میں سے وہ رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں، سستی کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو خثیمہ اور ابو ذر غفاری، یہ جو انہوں نے کیا کیا، یہ تو چلے آئے، انہوں نے تو اس کے بعد مسلمان کا لشکر چل پڑا تھا، تو اس کے بعد یہ چل پڑے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا جو جانور تھا، جو سواری تھی، وہ کمزور تھی، تو اس کو ذرا انہوں نے جو ہے آرام دیا اور اس کے بعد چل پڑے، لیکن راستے میں پھر وہ بیمار ہو گئے، وہ پھر نہیں چل سکتا تھا، تو آپ پیدل اپنا سامان اٹھائے لشکر کے جو ہے نا وہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے دور سے دیکھا تو کہا یہ تو ابو ذر غفاری ہوگا، ابو ذر غفاری ہوگا۔ تو رسول اللہ یعنی یہ تو بڑا ان کا ایک تھا، ان کا درجہ تھا، یہ پہنچ گئے، لیکن 3 صحابہ کرام مزید وہ رہ گئے، حضرت کعب بن مالک، ہلال تھے، حضرت مرارہ تھے، یہ رہ گئے تھے۔ یہ بہت بہت نادم تھے اپنے کام پہ، بہت نادم تھے کہ ہم کیوں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہوا تھا۔ پھر یہ بہت بڑا امتحان تھا، محبت کا انتہائی بڑا عجیب امتحان میں پڑ گئے کہ رسول اللہ نے سب سے یہ حکم دیا سب کو کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کر لو، تو یہ تو ایسے روئے تھے، ایسے ایسے بالکل دیوانے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ پاک نے آسانی عطا فرمائی، پھر ان کو جب خوشخبری ملی تو یہ دوڑ کے آئے، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ہم انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے اس حوالے سے۔ لیکن ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جن کی نیت اچھی ہونا، اگرچہ وہ عمل میں شریک نہ بھی ہو، تب بھی ان کا نیت جو ان کی جو نیت ہوگی اس کا ثواب ملے گا ان کو۔ تو اگر کوئی بندہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اگر کوئی بھی، اور وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، کسی دن بارش کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، فرشتے اس کا لکھ دیتے ہیں، یہ حدیث پاک میں، اور اس کا لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے یہ عمل کر لیا ہے، جیسے ایسے ہی جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے جیسے اس نے کر لیا وہ عمل۔ تو ہمیشہ عمل جو ہے نا وہ جاری رکھا کریں، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشہ ہو، یہی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس غزوے میں کیا ہم نے دیکھا، یہ غزوہ جو تھا 9 ہجری کو پیش آیا، بالکل ٹھیک ہے، جیش العسرہ اس کو کہتے ہیں، یا اس کو غزوہ فاضحہ کہتے ہیں۔ اور اس میں نیت کی فضیلت پر جو ہے یہ دلیل ہے کہ نیک کاموں کی اگر نیت اچھی ہو تو عمل اگر نہ بھی ہو تو تب بھی جو ہے وہ نیت ہی قبول ہو جاتی ہے، اور یہ عمل کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ بس یہ عرض کر رہا تھا میں نے، یہ 2 احادیث کا تھوڑا سا میں مختصر میں نے آپ کو بتانا تھا۔ یہاں پہ میں کچھ جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں اس کے لیے نا یہ آپ کو اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں سے آپ دیکھ سکیں۔ پہلے تو میں ذرا دیکھوں کہ یہ جو انہوں نے کیا لکھا ہے، آمنہ نے لکھا ہے، سب کے لیے لکھا ہے، میں آپ کو بھیجتا بھی ہوں، لیکن میں اس میں کچھ اضافہ اور کچھ کمی بیشی جو ہے نا کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا۔
आमना और महपारा जो है ना हमारी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो मुखलिस हैं इस हवाले से, और बहुत ज़्यादा काम करती हैं, होमवर्क बहुत करती हैं। और ये लड़कियां हैं ना, तो बात तो पूरी नहीं मानेंगी ना, ये कदर से लिखना चाहिए। वैसे ये रफ लिखा उन्होंने, मुझे भेजा था, लेकिन मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। तो ये कलर्स में लिखना चाहिए, खूबसूरत कलर्स में लिखना चाहिए। और मैंने कोशिश भी की बनाने की, 2 दफ़ा बनाया, लेकिन मुझे ना वो एक ट्रैप होता है, ट्रैप कहते हैं ना इसको, इसको कहते हैं परफेक्शन ट्रैप में कहते हैं, परफेक्शन ट्रैप। कि आप ये हमेशा यही समझते रहते हैं कि मैंने इसको परफेक्ट करके देना है, वो परफेक्शन के चक्कर में ना वो काम आप खिदमत कर ही नहीं पाते किसी की। ये समझते हैं बात को, कि नहीं आप क्या है कि मैंने कोई चीज जो है ना बड़ी खूबसूरत बनानी है, वो बड़ी खूबसूरत, ये ट्रैप है, पूरा जाल है, जाल। वो आपको घेर लेता है आपके दिमाग पे, कि नहीं मैंने इसको अच्छा करना है, सबसे अच्छा करना है, कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये इसमें तो मैं फंसा हुआ हूँ बहुत बहुत दूर से, मैं बहुत जमाने से, बहुत सारी किताबें मेरी लिखी हुई जो है ना वो जाया हो गई, कि मैं वो कहता हूँ नहीं ये मैंने क्या लिख दिया, ये किसी को क्या फायदा देगा, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया। तो ऐसे ही रहता है। मैंने लड़कियों के मदरसे के लिए आज से कोई 10 साल पहले निसाब बनाया था, कुरान का, हदीस का, हिफ्स का, ये सारे। और फिर मैं किसी को शेयर भी नहीं करता, वैसे ही कभी कभी पढ़ देता हूँ वहां से, वरना तो वो ऐसे ही मैं कहता हूँ यार ये परफेक्ट नहीं है। तो ये ट्रैप होता है। लिखे, खिदमत करें, थोड़ी अमल जो है ना, आप चलें बस, आपके बाद वाले आएंगे उसको परफेक्ट कर देंगे। आप लिखिए कुछ ना कुछ, खिदमत करें अपने हिस्से का। तो ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि सुबह आंख खुलते ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अच्छा देखो, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ठीक है, इतना काफी है। लेकिन अगर पूरी दुआ पढ़ ले, हमें जो सुन्नत में है वो क्या है, दुआ, पूरी दुआ लिखनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली, तो ये पूरी दुआ लिखें। वो क्या दुआ है, कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। ऐसा ही ना डॉक्टर साहब? ऐसी है इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ऐसे ही है ना जी रज़ा भाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, कि अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें जिंदा किया दोबारा मरने के बाद, हमें दोबारा जिंदा किया। तो ये जो नींद है ये भी मरने के बराबर है, ये एक उसका भी एक जायका है। तो एक तो ये करें, आपने पूरी दुआ पढ़नी है, ठीक हो गया, एक तो ये काम हो गया। दूसरा इन्होंने लिखा है कि सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयात पढ़ें। ये इतना मुश्किल काम है लड़की, ये हम नहीं पढ़ सकेंगे ना इतना ज्यादा, तो जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। ये जो आले इमरान की आयात है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को जागा करते हैं ना, आप ये आयात इसकी तिलावत किया करते थे, ठीक है। 10 आयात है, और वो शुरू होती है इन इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि ये जो रात और दिन का बढ़ना है, इसकी पैदाइश है, इसमें निशानियां हैं अल्लाह वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए। अक्लमंद वो हैं जो उठते बैठते लेटते अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, और सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बेजा नहीं बनाया, अबस नहीं बनाया, बल्कि ये किसी काम के गरज के नियत से बनाया हुआ है। तो या अल्लाह ताला, तू बहुत पाक है, हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है तू। और मुझे अजाब कब्र से, अजाब नार से बचा। ये पूरी एक आयत है जो सारी पढ़ते हैं हम लोग। दुआएं हैं इसके बाद, बहुत सारी दुआएं हैं, तो ये पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला करे कि सबको हिफ्स हो जाए ये दुआएं, और ये सब हम पढ़ सकें। अच्छा, इसके बाद है तहज्जुद की सर एक बात नमाज। करें। जी जी डीटर साहब। सर मैं ये मैंने अभी रिसेंट ये रुकू याद किया, तो मैं तहज्जुद के जो जब उठती हूँ तहज्जुद के नफल पढ़ती हूँ, तो उसमें मैं ये तिलावत करती हूँ, ये सही अल्लाह है? अकबर, ये आपने अभी याद किया रिसेंटली? जी जी सर, ये मैं तफसीर कर रही थी ना, तो वहां पे इसकी ज़रा बहुत अफादियत और बहुत फजीलत बताई। जब ये पता चला कि नबी पाक आसमान की तरफ गए थे, तो फिर सर उस दिन से मैं याद कर रही थी, 1 महीना लगा मुझे याद हो गया, तो अब मैंने रमजान में ये शुरू देखो, किया। ये देखें भाई, सब के लिए जो है ना, हम सब के लिए जो है ना, ये बहुत खूबसूरत नमूना है, बहुत खूबसूरत मिसाल है। मैं तो ये कहते हुए मैंने कहा ना आपसे, जो कि ये बहुत मुश्किल काम है 10 आयात पढ़ना, लेकिन देखो यार, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने जो चीज़ बताई हुई है ना, और जो सुन्नत रखी है, वो हर इंसान के बस के मुताबिक है। हर बंदा कर सकता है अगर कोशिश करेगा तो। देखिए डॉक्टर साहब, हम सब भी उम्र में ज़्यादा हैं, और तजर्बे में भी ज़्यादा हैं, और देखिए उन्होंने अगर याद कर लिया, तो हम सब के लिए जो है ना ये एक बेहतरीन नमूना है, मिसाल है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा जी, तो ये पढ़नी चाहिए। चले इसके बाद जो है तहज्जुद की नमाज अदा करें, 2 रकात कम से कम, या 8 रकात सुन्नत है, वो जरूर अदा करें, दो दो यानी रकातों के, यानी सलाम के बाद पूरे करें। इसके बाद सहरी खाए, लिखा है खास तौर पर खजूर और पानी से, खास तौर पर नहीं, बल्कि यहाँ लिखे कम से कम खजूर और पानी। कम से कम यानी ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कम से कम खजूर ही खा ले, पानी ही पी ले, तो ये कम से कम रखे। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के लिए छोड़ दे रहा, क्योंकि हमें अभी मैंने 3 पराठे खाए हैं आज,
ज्यादा खा गए, पता नहीं सहरी शायद अफ्तारी मैंने नहीं की थी, तो 3 पराठे खा गए, तो कम से कम खजूर और पानी होना चाहिए, सहरी जरूर करें। ये फर्क है हमारे और यहूदी और ईसाइयों के दरमियान, और इसमें बरकत है और बहुत सारी फजीलतें हैं, सुन्नत रसूल है, हुक्म है उनका, तो ये जरूर करें। सहरी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, ठीक है, सुन्नत है और मुस्तहब है। अगर कोई नहीं करना चाहता तो उसको फर्ज नहीं है, रोजा रखेगा, वो रोजा फर्ज है। इसके बाद है सहरी के वक्त ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार किया करें। ये लफ्ज है इस्तिगफार, ठीक है, इस्तिगफार, हमजा के नीचे जेर है, इस्तिगफार। इस्तिगफार क्या है कि आप अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। अब इस पे मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, ये देखें जरा। मैं चाह रहा था कि आप ना यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर मुनाजात को ऐड करें आप। मुनाजात एक बेहतरीन चीज है जो कि आपकी आदत होनी चाहिए। उसके बाद भी, रमजान के बाद भी आपकी जो है वो आदत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से कुछ बातें करें इस वक्त में। ये वक्त होता है जब सारे लोग सोए होते हैं, और ये खास नसीहत थी सहाबा कराम को रसूलुल्लाह की। अब मुनाजात क्या होती है, मुनाजात को समझना चाहिए कि आप अपने दोस्त को जैसे कुछ बातें बताते हैं ना, बड़े ही प्यार मोहब्बत से, उस तरह से आपने अल्लाह ताला से बात करनी है। और ऐसे बात को ऐसे दूर से घुमा के लेके आना है, फिर सवाल करना है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, ये हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, अली जैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ठीक है। अब वो कैसे अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, जरा देखें। अंबिया कराम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब मुनाजात करते थे। यहाँ देखें ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की मुनाजात भी कुरान मजीद में है। यहाँ देखें कि कैसे दुआ करते हैं, देखें। ए अल्लाह, जो काम तुझे नापसंद है वो अंजाम देने के बावजूद तुझसे सवाल करने की जुर्रत में, तेरा जूद और करम ही मेरी हुज्जत है। देखा आपने क्या जुमला उन्होंने कहा है। कहते हैं जो काम तुझे पसंद है, अगरचे मैं वही करता हूँ, लेकिन ये अब मैं इतना गुनाहगार होने के बाद भी तुझसे ही सवाल कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला, करम करने वाला और सखावत वाला है। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं बजाय बावजूद गुनाहों के तेरी बारगाह में आया हूँ। ये पहला जुमला है उनका। अब देखिए कितना खूबसूरत है, इसको आपने मजीद तवील कर देना है इसी जुमले को। और फिर फरमाया, और हया की कमी के बावजूद सख्ती के वक्त में मेरा सहारा तेरी ही मेहरबानी और नरम रूई है। कहते हैं कि मैं अगरचे बेहया हूं, कि मैं गुनाह करता हूं मैं, तो ये तो तुझसे मुझे हया ही नहीं आती कि अल्लाह देख रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा जब गुनाह करता हूं, तू तो मुझे देख रहा होता है। तो मैं बेहया हूँ, हया नहीं है मेरे अंदर। लेकिन इसके बावजूद जब भी मुझ पे सख्ती आती है तो मेरा सहारा तू ही है, क्योंकि तू बहुत मेहरबान है और नरम रूह है, कि मुझे अपने दर से जो है धुतकारेगा नहीं, झिड़केगा नहीं, मुझे नरम रूह है तू। ये उनके अल्फाज देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने अदा किए। और मैं उम्मीद करता हूं, तीसरा जुमला देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी वैसी बातों के होते हुए भी तू मुझे मायूस नहीं करेगा। बस मेरी उम्मीद बरला और मेरी दुआ सुन ले। देखा आपने कितना दूर से वो लेके आते हैं बात को, यही बातें करनी है आपने अल्लाह ताला से। अब फिर इसके बाद कहते हैं कि ए पुकारे जाने वालों में सबसे बेहतरीन, यानी जिसको पुकारा जाता है ना मदद के लिए, उन सब में तू सबसे बेहतरीन है। और जिनसे उम्मीद की जाती है उनमें सबसे बुलंद बरतर, यानी जिनसे उम्मीद होती है ना, इंसान को अपनों से उम्मीद होती है ना, उन सब में सबसे आला तू है, तुझे ही पुकारूंगा मैं। तो ये सारी दुआ एक उनका पैराग्राफ है। दूसरे सुने उन क्या कहते हैं। ए मेरे आका, मेरी आरजू बड़ी है और मेरा अमल बुरा है। दुआएं मेरी बहुत लंबी लंबी हैं, ख्वाहिशें मेरी बहुत ज्यादा हैं, दुआएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अमल बुरा है, छोटा है, कम है मेरा अमल। बस और का अपने अफ से काम लेकर मेरी आरजू पूरी फरमा। तो तेरी जो एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि सबसे बेहतरीन चीज यही है कि तुम मांगो रमजान के लैलतुल क़द्र की रात में, ए रब अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, कि ए अल्लाह तू अफ़ू है और तू जो है माफ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। ये उसी से कहते हैं, इसी सिफत का सहारा लेके ना मेरी आरजू को पूरा कर दे, और बुरे अमल पर मेरी गिरफ्त ना कर, क्योंकि तेरा काम गुनाहगारों की सजाओं से बुलंदो बाला है, और तेरा हिल्म कोताही करने वालों की सजाओं से अजीम तर है। ए मेरे सरदार, मैं तेरे खौफ से भाग कर तेरे फजल की पनाह लेता हूँ। अंदाजा करें, मैं तुझसे डर रहा हूँ और तेरे पास ही आ रहा हूँ।
تجھ سے ڈرتا رہتا ہوں، یہ میں گناہ کرتا ہوں، مجبور ہوں اپنے نفس سے، زمانے کے فتنوں و فساد سے میں دور ہوں، نیکو کاروں کی صحبت نہیں رہی، نیک لوگ نہیں ملتے، میں کیا کروں؟ ایسے نا آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اور پھر کہنا ہے کہ میں کیا کروں میرے رب، میں اب تیرے ہی جو سائے عاطفت ہے، تم تیری جو چادر ہے رحم کی، اور تیری جو عفو درگزر ہے، اسی میں ہی پناہ لوں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ تیرے پاس ہی آؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور اپنے عفو سے مجھے عنایت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانک اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے۔ اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، اور اگر مجھے جلد سزا ملنے کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کم تر اور جاننے والوں میں کم رتبہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پروردگار، تو بہت پردہ پوش، بہترین پردہ پوش ہے، ستر رکھنے والا ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، اور سب سے زیادہ وہ عیوبوں کو چھپانے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے میں تیرے پاس ہی آیا ہوں، میں گناہوں کے باوجود آیا ہوں۔ تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھانپتا ہے، اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ بس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کاملیتن ہے، اور تیری حمد ہے کہ توانا ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے، ہاں طاقتور ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ میرے ساتھ تیری نرم روئی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کرنی ہے۔ بہت ساری باتیں جو انبیاء کرام نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کریں گے، یہ سنتیں ہیں ان کی۔ تو مناجات کو عمل بنائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، باتیں کریں، یہ نہ کہیں ڈائریکٹ بات کریں یا اللہ میری بیٹی کا نکاح کر دے، ایسے نہ کہا کریں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ کیوں یہ شادی ضروری ہے میری بیٹی کی، اس کا نکاح کیوں ضروری ہے۔ آپ نے سارا بتانا ہے، زمانے کا بتانا ہے، زمانے کی فریاد کرنی ہے، لوگوں کی شکایت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور پھر یہی کے کام کو آسان کر دے، اور اس کو کسی کے دل میں محبت ڈال دے، اور کسی کو جو ہے وہ وسیلہ بنا دیتے اپنی رحمت کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، تو یہ ہوگا آپ کے فجر سے پہلے کا معمول، جو کہ رمضان میں بھی جاری رہنا چاہیے، رمضان کے بعد بھی۔ اچھا، بعض اوقات نا آپ تہجد میں یہ کیفیت نہیں بنتی آپ کی، تو بعض اوقات انسان کے چاشت کے وقت یہ عمل بنتا ہے، چاشت کے وقت جب آپ ہوتے ہیں نا، وہ وقت بھی بہت لوگ مصروف ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ اللہ کو ایسے ہی بلائیں گے نا، تو آپ کو وہ فیلنگ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کا اوابین کا ایک وقت جو ہے نا، اوابین کا، وہ چاشت کے وقت بھی ہے، چاش کے جو وقت ہے وہ بھی جو ہے اوابین کا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی کیفیت بن سکتی ہے، آپ کے مغرب کے بعد کیفیت بنتی ہے۔ بس جب بھی کیفیت بنے نا، اللہ سے باتیں کریں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، اللہ اکبر۔ بہت، یہ اولیاء اللہ مناجات سے اللہ تک پہنچے ہیں، مناجات سے، یہ ایک نسبت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یعنی ہر ولی جو ہے نا کوئی سیم کام نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ جو سلسلے بنے ہوئے نا ہمارے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، مشیشیہ، یہ شاذلیہ، تیجانیہ، 80 کے قریب سلاسل تھے مصر میں، افریقہ میں تو 100 سے زیادہ سلاسل چل رہے ہیں، ہمارے ہند و پاک میں تو یہ 4 سلسلے بڑے مشہور ہیں۔ یہ اصل میں اولیاء اللہ کی ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ کا مزاج کیا ہے، خود کو پہچانیں، کہ جب آپ غسل کرتی ہیں تو کیا اس کے بعد آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے فرشتوں والی، کہ آپ کو عبادت کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ نسبت طہارت ہے۔ خود کو پاک صاف رکھا کریں تو آپ کی قربت جو ہے اللہ سے بڑھے گی، ٹھیک ہے؟ کبھی دیکھیں کہ استغفار میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، تو آپ کی نسبت جو ہے وہ اسی سے ہے، آپ اسی سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تو اسی سے کریں۔ کوئی قرآن مجید سے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنے سے، تو آپ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور کبھی مناجات کا ہوتا ہے، دعاؤں کا ہوتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، ہر وقت بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی جب پڑھتا ہے تو وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے نسبت، تو اس کو پیدا کریں اپنے اندر، یہ باقی کوئی بھی نسبت بنا لیں اور اللہ تک پہنچ جائیں بس۔ اللہ تک ہزاروں راستے جا رہے ہیں، بس کوئی پکڑ لیں آپ۔
अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर फजर की नमाज अदा करें, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। और हमने कहा था कि फ़र्ज नमाज से ही अल्लाह ताला के बंदा करीब होता है, उसके बाद ये नवाफिल मुस्तहबात उसके बाद हैं। कुरान पाक की तिलावत करें, चूंकि ये महीना भी कुरान मजीद का है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। फिर इसके बाद है सुबह के अस्कार पढ़ें। तो तस्बीहात है ना, ये देखो आमना लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुबहान अल्लाह, उसके बाद लिखा है ना। तो हमने वही तरतीब रखो, तरतीब अच्छा है, लेकिन तरतीब ना भी हो तो तब भी चलेगा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बहुत सारे अस्कार हैं जो आप लोग बना सकते हैं। और इसके बाद इस्तग़फ़ार का इसमें खास हिस्सा रखें, और दुरूद शरीफ का हिस्सा अलग रखें। ये दुरूद शरीफ को भी खास टाइम दें, ये समझे कि ये ज़रूरी है। और इस्तग़फ़ार को भी अलग टाइम दें, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद दरमियान में आप जितना भी जिक्र कर सकते हैं अल्लाह ताला का, कोई भी कर सकते हैं, तो वो करते रहें। और जैसे मैंने कहा था कि दरमियान आप सजदे, अगर आपको सजदे तिलावत करना पड़ जाए तो तेरा सजदे तिलावत कर सकते हैं। ठीक है जी, फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियान भी कर सकते हैं। कोई कज़ा नमाज हो तो वो भी आप दोहरा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नवाफिल अदा नहीं कर सकते, ये जो तहियतुल वुदू के हैं या तौबा के नवाफिल हैं यहाँ, ये पता नहीं क्यों कोड किया है लड़की तुमने यहाँ पे। इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे इशराक की नमाजें लिखो ना। इशराक की नमाज जब सूरज तुलू हो जाए तो फिर हम नवाफिल अदा करेंगे, और वो वुजू के भी हो सकते हैं, तौबा की भी हो सकते हैं, इशराक के भी हो सकते हैं। और अगर चाश्त की आपको हो ना कि चाश्त के लिए नहीं उठ पाऊंगी, या फिर मैं जो है वो चाश्त के मसरूफ रहूंगी, तो चाश्त भी अदा कर सकते हैं, यानी इशराक और चाश्त एक साथ भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। फर्ज नमाजें कज़ा हों तो वो भी पढ़ें, बिल्कुल आपने लिखा भी है खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा सुन्नतें अदा करें, जैसे मुस्कुराना। हाँ, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे मुसलसल होनी चाहिए, खासकर रमजान और वैसे रमजान के बगैर भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और बीवियों को तो मैं स्पेशली कहता हूँ, सबको जितनी है ना अजवाज अजवाज है ना, जितनी भी अजवाज कराम है, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखें। आपका शोहर आपसे सिर्फ मुस्कुराहट मांगता है और खाना टाइम पे मांगता है, बस ये दो चीजें चाहिए। औरतों को तो बहुत कुछ चाहिए ना, वो देंगे आपको, सब देंगे, लेकिन एक मुस्कुराहट चेहरे पे रखिए। ठीक है। और एक जो है आपने और क्या चीज बताई, खाना टाइम पे दे, हाँ ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन आप मुस्कुराहट जरूर रखा करें, मुस्कुराहट से बिल्कुल बिल्कुल जो है वो आप देखेंगे कि उसका फर्क आप देखेंगे, वाजह देखेंगे। बार बार मुस्कुराना सुन्नत भी है, और ये सदका है हम सबके लिए, मुसलमानों के लिए। सदका देना बहुत जरूरी है। सदका आप दिया करें, मैंने कहा सदका पैसे नहीं होते, सदका खजूर, आदि खजूर भी सदका है, मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को पूछना भी जना, मिलना, किसी से मुसाफा करना, मुआनका करना, ये सब सदके में आता है, आप जरूर मिला करें। इस तरह अपना मिसवाक देना आप सर गोल कर गए हैं। क्या अपना देना गोल कर गए हैं, वो भी सब मिलेगा। ये क्या बात हुई? दोबारा क्या मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बोलूं आमशा। हाँ, वो तो आपको नहीं आएगी समझ। ये आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और हमारी चीजें गोल कर दी आपने। हाँ, वो सब मिलेगा। नहीं मिलेगा, खवातीर को तो बहुत मिलेगा। ये तो खवातीन के हाँ, बगैर हमारा रमजान ये बातों हमारी। बातें हैं, बातों में तो बातों में मिल जाता है सब कुछ। तो मैं बात ही कर रहा हूँ, शुरू से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बात ही तो कर रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये जैसे आयशा ने सबकी वकील है माशाल्लाह से, और उन्होंने वकालत की डिग्री दुबई से हासिल की है शादी के बाद। तो ये सब क्या केस, वो जीत गई है, मैं हार गया। और ये खवातीन की जितनी भी है ना, रिजवान भाई से कह रहा हूँ, चूंकि एक ही बेचारा मर्द है, यहाँ खवातीन ज्यादा है ना, तो मुझे खवातीन से ही बात करनी होती है, अक्सर उन्हीं को नसीहतें करता हाँ, तो सुने, आप सोचे कि सिर्फ खवातीन आपकी सुन रही हैं, एक मर्द की सुन रही है, इतनी सारी खवातीन। हूँ। मर्दों में तो सुनने का हौसला भी नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बहुत हौसला है, आप सुनाए, हमें खूब सुनाए, हम सुन रहे हैं, आप तो सुनना चाहते। ये जो आपके घर में है, जो आपके घर में है आसिम भाई, वो सुनता रहता है कि बोलता रहता है, सुनता है बेचारा। वो तो मुझे मैसेज करता रहता है, चुपके चुपके, ये क्या लड़की है। अच्छा जी, तो ये देखें कि अल्लाह अकबर, शाम के अस्कार, हाँ मिसवाक करना, मिसवाक में देखिए टूथपेस्ट भी आता है, देखो टूथ ब्रश करना रोजे में भी कर सकते हैं, आपको पता है इस चीज का कि ये जो मिसवाक है ना, मिसवाक का मतलब है वो आला जिससे दांत साफ किए जाते हैं। तो आप टूथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, सुन्नत आपके दांत की सफाई है, और वो आपको इसके सवाब मिलेगा आपको। अच्छा, रमजान रमजान में क्या है कि देखिए जर्रात नहीं जाने चाहिए आपके हल्क से नीचे, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके जर्रात जाते हैं तो थोड़ा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया करें, कम से कम। और उससे जो है दांत जरूर साफ किया करें, बदबू के साथ आप मस्जिद न जाया करें, ना ही किसी शोहर अपने शोहर के सामने आया करें, हाँ बदबू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छोड़ दो फिर, उसने की
تیار کا اگر تیار کرے بس بس بتلے چلیں 10 منٹ. اچھا جی، تو سونے سے پہلے سورہ الملک دیکھیں، مغرب کے بعد سے آپ سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ مغرب سمجھے بات کو کہ آپ سورہ ملک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتی ہیں، اور وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اس کا ٹائم، ٹھیک ہے. اور سورہ الواقعہ بھی ہے، سورہ الواقعہ کو بھی یاد رکھیں. رزق کی کمی کے لیے، رزق کے لیے جو بندے کرتے ہیں، رسول اللہ نے یہی ان کو بتایا ہے کہ آپ سورہ الواقعہ پڑھا کریں رات کے وقت. یہ بڑا مجرب ہے سورہ الواقعہ پڑھنا، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں. یہ سورہ الملک کی تفسیر پڑھنی چاہیے، ہمیں دیکھنی چاہیے. اور وہ ہے نا فرقان بھائی، ہمارے فرقان قریشی، ان سے ضرور سنیے گا کبھی، اگر یہ ہوا تو میں بھی آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کو سمجھے کہ کیوں سورہ ملک رات کو پڑھنی چاہیے، اور کیوں یہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہم رات میں پڑھتے ہیں. اس میں اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چاند ستاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور رات کو ہی آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے. تو آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، مخلوقات ہے، اس میں غور و فکر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. یہ ضروری ہے. اچھا، اسی طرح جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھیں. یہ سورتوں کے نام کے ساتھ نا آمنہ، سورتوں کے نام کے ساتھ ہمیشہ الف لام لگایا کریں، ٹھیک ہے. الملک اور سورہ الکہف، ہاں یہ ضروری ہے، یہ سب سورتوں کے نام کے ساتھ ضرور لگانا چاہیے. اچھا، اس کے بعد درود شریف کی تسبیح ضرور رکھیں. درود شریف کو وظیفہ بنا لیں. میں پہلے بھی کہا تھا کہ درود شریف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم درود شریف کو وظیفہ بنا لو گے، اپنا ورد بنا لو گے، تو تمہیں دعا کی بھی حاجت نہیں ہے، دعا کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے تمہاری دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی. کوئی بھی جو کچھ بھی مسئلے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے. درود شریف سے ہی آپ کو بادشاہ مل جاتا ہے، اللہ کا رسول مل جاتا ہے، سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ درود شریف کو ضرور اپنے لیے ایک نمبر رکھیں کہ یہ نمبر میں نے پڑھنا ہے، اور اس طرح میں نے جو ہے نا میں روزانہ اچیو کروں گی. تو یہ آپ تب کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہے دوپہر کو قیلولہ کیا کریں. قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر نماز کے بعد، فجر کے بعد آپ آرام کرنا. اس سے رات کی عبادت میں آسانی ہوگی. یہی فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نمازوں میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں. بالکل خوبصورت آپ نے کہا کہ چھوٹی ہی آیات کیوں نہ ہو، ضرور پڑھا کریں. اپنے دل ان تمام لوگوں کے لیے صاف کر دیں جنہوں نے آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف دی ہو. اوہ کتنا مشکل کام ہے، اور یہ خواتین کو بتانا کتنا مشکل ہے، یہ کام کتنا مشکل ہے. عائشہ پتہ نہیں مدد نہیں کریں گے اس میں میری، کہ یہ بہت ضروری ہے. مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے مرد جب لڑتے ہیں تو یہ سانٹ میں کی نے معاف طرح. کیا آپ کو. ہاں میں نے کوئی آپ کو تکلیف نہیں دی. یہ دیکھیے یہ دیکھیں کہ یہ جو یہ مرد، تو مانتے ہی نہیں ہے نا مرد، اسی لیے کہہ رہی ہوں میں نے معاف کر دیا. اب مانے اوہ، نہ مانے اور بات. نہیں چلیں، میں کرتا ہوں کچھ اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی درمیان میں کوئی جرگہ بٹھاتا ہوں میں، لیکن آپ نے معاف کر دیا مجھے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. یہ دیکھیں دوستو کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کی لڑائیاں جو ہوتی ہے نا، یہ سانٹ کی طرح ہوتی ہیں. سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کو ایسے نا بس موت تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نا بغض نہیں رہتا. یہ کم ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو اندرونی کیفیات کا بتا دیتا ہوں. خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو نا معاف کرنا. تو یہ اس کی عادت آپ نے اپنانی ہے. کوشش کریں اس بات پہ، میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں تو اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کوشش کریں اس بارے میں کہ اپنے دلوں سے جو ہے کینہ، بغض، حسد، یہ جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. پہلے اس کی تشخیص کریں کہ یہ واقعی یہ تو میرے اندر ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نا ان لوگوں کو معاف کرنے شروع کر دیں. اور یہ تبھی ہو سکے گا جب آپ موت کی حقیقت کو سمجھیں گی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گی. آپ یہ ساری ڈیزائنڈ ہے. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا، جب آپ مجھے عائشہ بتائیں گی کہ دیکھیں یہ آمنہ میرے ساتھ ایسے ایسے کرتی ہے، دیکھو یہ ایسے ایسے کرتی ہے میرے ساتھ، تو میں سوچتا ہوں کہ یہی شکایت مجھے سارہ کی طرف سے بھی آئی ہے، شکیلہ کی طرف سے بھی آئی ہے، جمیلہ کی طرف سے بھی آئی ہے. ہم اصل میں سارے ڈیزائن سب کا ایک ہی پرابلم ہے. ہر گھر میں یہی مسئلے ہیں، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو اس لیے سمجھے بات کو کہ اس سے آپ نے نکلنا ہے، اس ٹریپ سے نکلنا ہے آپ لوگوں نے، کہ یہ آپ نے اپنے دل صاف کر لینے ہیں. چاہے وہ بہو کی صورت میں ہے، ساس کے ساتھ اس کی جو انبن ہے، یا ساس کی اپنی بہو کے ساتھ ہے، یا پھر جو ہے وہ نندوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، یا یہ سارے کھیل کود ہے. یہ سمجھے بات کو کہ یہ آپ کو آپ کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ کی، آپ کے رسول کی طرف جو آپ سفر کرنا شروع کرتی ہے، جب نیکی کا سفر شروع کرتی ہیں آپ، یہ شیطان آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیتا ہے. اگر آپ کوئی اس سے نکلیں گی تو پھر آپ کو اور مسائل دکھائی دیں گے کہ یار یہ تو بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں. ہم کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں جس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کو دل میں رکھنے کا.
کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو آپ کو نئے منازل آپ کو دکھائی دیں گے نا. یہ سنگی میل ہوتے ہیں, آپ کو پتھر رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ حسد کا سنگی میل ہے, بھئی یہاں حسد ختم ہو جاتی ہے. اللہ کرے کہ اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہی نہ ہو, بلکہ یہ قناعت پیدا ہو جائے اس کے اندر, اور کہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اچھا دیا ہے, اللہ مجھے بھی عطا کرے. تو یہ رش کیا کرے, حسد نہ کیا کرے, کینہ نکال دے. کوئی کسی کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے علاوہ. تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف السلام علیکم. جی جی رضوان بھائی. جی علامہ صاحب, وہی میں آپ کو وہی ڈاکٹر رسول صاحب کی بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ فرمایا تھا کہ جی آپ نے اگر کسی کو معاف کرنا ہے یا کسی کو وہ کرنا ہے, دعا کرنی ہے, مطلب کہ جو جس کو آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہے نا, جس کے ساتھ زیادہ حسد ہے, اس کے لیے آپ کریں. یعنی آپ نے اس کے لیے مقصد مانے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو بخش دے. دیکھیں اور اگر پھر بھی وہ نہیں کر سکتے, اور اللہ سے پھر دعا بھی مانگے کہ بھائی اس نے کسی مجبوری کے تحت, میں اللہ اس سے لیے معافی مانگتا ہوں اور اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ اس کے قریب کی کوئی مجبوری ہوگی جو اس نے میرے ساتھ کی ہے. واہ تو واہ. دیکھو زیادہ یہ ڈاکٹر سب سے زیادہ برا لگے اس کے لیے آپ نے مختلف دعا کرنی ہے, اور اس کے لیے معافی آپ نے مانگنی ہے کہ یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے سچے دل سے. یہ نہیں کہ زبان سے, ایک زبان سے کہنا ہوتا ہے, دل سے کہنا ہوتا ہے. دیکھو دل آپ سے نے کہنا کہ بھائی سمجھا, معاف کر دیا. آپ لوگ سمجھے بات کو کہ یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا, یہ لوگ طبیب ہیں اصل میں, ہمارے نفس کو یہ جانتے ہیں, بڑے قریب سے جانتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوتا ہے باقاعدہ سے کہ نفس کیا کیا چالے چلتا ہے. تو آپ نے طریقہ یہ اپنانا ہے, جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سلام جو ہے تکبر کو مٹا دیتا ہے, ٹھیک ہے, محبت کو بڑھا دیتا ہے. اور جب تک محبت نہیں بڑھے گی تم مومن نہیں ہو سکتے, جب تک مومن نہیں ہوگے جنت میں داخل نہیں ہوگے. تو سلام سے شروع کیا, سلام سے. یہ ہے طریقہ کار علاج کرنے کا. تو ابھی کیا خوبصورت بتایا رضوان بھائی نے کہ اگر آپ جس سے آپ کو کینہ بغض ہے نا, جس سے دشمنی ہے دل میں, یا کوئی بات رہ گئی ہے دل میں, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اور اس کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو شاید میں بھی ایسے ہوتی. آہستہ آہستہ پھر بندہ جو ہے نا وہ ان جالوں سے نکلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا بڑے چھوٹے لیول کی باتیں ہیں. آپ کوشش کریں کہ اس سے نکلیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو بڑے مشکلات ہیں, آگے بھی کوئی گھاٹیاں ہی گھاٹیاں ہیں. یہ کیمیائی سعادت کے نام سے ایک کتاب ہے امام غزالی کی, وہ یہی گھاٹیاں آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں مسلمان کے اس کے اور اس کے درمیان جنت کے راستے میں. تو جنت کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے, یہ کانٹوں بڑا راستہ ہے, کانٹوں بڑا. تو کانٹے ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ کے پاؤں میں چبھیں گے, کچھ آپ کی آنکھوں میں چبھیں گے, آپ کو برا لگے گا کسی کو دیکھنا نعمتوں کے ساتھ, ان کی گاڑیاں, ان کے کھانے, ان کے کپڑے, ان کی نعمتیں, لگژری لائف, وہ آپ کی آنکھوں کو کھٹکتی ہیں. تو یہ جنت کا راستہ یہ ہے کہ نکالیں, خدا کے بندے یہ چیزیں آنکھوں سے نکال دیں, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, سکون دے ذرا, اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. ٹھیک ہے جی, ہم اس پہ بھی خوش ہیں, جو دیا ہے وہ بہت ہے, ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے, اتنا بہت ہے. علامہ صاحب ایک چیز اور مینشن کروں گا کہ ہمارے لوگوں کا یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس دیکھ لیں تمہارا حرام کی کمائی ہے, حرام کی کمائی ہے, تم لوگوں کو برکت کا پتہ ہی نہیں ہے. جس کے بعد برکت آ جائے نا, ہوئے 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 وہ موج کر رہا ہوتا ہے, آپ لوگ کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے. تو ہمارا اس کی حرام کی کمائی ہے, اس کی حرام کی کمائی ہے, حج پہ جا رہے ہیں حرام کی کمائی ہے, تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں برکت ہوتی کیا ہے. جب برکت آ جائے پھر جو مزے ہیں پھر وہ ہاں بھول جائیں. دیکھو نا, یہ شیطان ہے ظالم, یہ نفس ہے جو آپ کو مزید بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو یہ اللہ کے کتنے قریب ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازتا ہے, یعنی آپ یہ سوچیں وہ آپ کو اتنی گھاٹیوں میں لے جاتا ہے, دور لے جاتا ہے کہ یہ حرام کا ہے, اس کے بارے میں بدگمانی کرو, پھر اس کے بعد اس کی برائیاں کرو, اس کی غیبت کرو, اس کی چغلی کرو. دیکھیے آپ کو نا بہت دور لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور نیک گمان سے, پھر نیک گمانی ختم ہو جاتا ہے آپ کا, پھر بدگمانی ہی بدگمانی رہ جاتی ہے. اوہو, یہ واقعی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ دیکھو دو بندوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں بہت دفعہ بتایا ہوا ہے, پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نا, اور وہ مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہا ہے, اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اس کے وہ بہت اعلیٰ ہے درجے میں. صحابہ کرام بھی یہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے, قرآن کا فہم دیا, قرآن کا حفظ دیا ہے, قرآن پہ عمل دیا ہے. اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے, آپ کو کوشش کرنی ہوگی اس چیزوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر نہیں ملتی. تو آپ اس سے, ان لوگوں سے بغض رکھنا اور ان سے کینہ رکھنا چھوڑ دیں. یہ آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ آسمان کی طرف تھوکتے ہیں, اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. اس لیے قناعت ایک بہت بڑی دولت ہے, وہ اپنائیں, قناعت کریں کہ بس جو ملا ہے وہی ہے, صبر اور شکر کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر خود قرآن حفظ نہیں کر سکے, قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے, تو بچوں کو کرائیں. بچوں کا قرآن پڑھنا, حفظ کرنا, وہ بھی آپ کے لیے ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن کے عالم نہیں ہے, آپ بچوں کو پڑھا دیں. اپنے بچے ہیں تو ٹھیک ہے, دوسروں کے بچوں کو پڑھائیں.
दूसरों बच्चों को, किसी को भी आप तालीम देंगे तो वो आपके लिए सदके जारिया है, मरने के बाद भी वो सदके जारिया रहेगा। तो वो ऐसा ही है जैसे आपने किया है। आप खुश होंगे क़यामत में अपने नाम अमाल को देख के कि जो अमल आपने नहीं किया वो भी लिखा होगा, क्योंकि वो किसी और ने आपके बिहाफ पे किया हुआ है। तो ये बस अच्छा, आमना ने लिखा है कि नफ्स के शर से बचने की दुआ करते रहे, और नफ्स बड़ा जालिम है। इसको, ये पूरी साइंस है, इसको समझना होगा सबको, हम सबको। इस पे कोर्स रखेंगे, तसव्वुफ पे कोर्स रखेंगे इंशाल्लाह। फिर है कुरानी और मसनून दुआएं पढ़ा करें। हाँ, दुआएं बहुत जरूरी है। मसनून जो दुआ रसूलुल्लाह ने मांगी है ना, वो दुआ उन्हीं अल्फाज में मांगना सबसे ज्यादा बरकत वाला है। लेकिन अगर आपकी अपनी कैफियत बनती हैं तो आप उर्दू, पश्तो, पंजाबी, अरबी में आप वैसे भी दुआ कर सकते हैं। गुस्से को जब्त करना सीखें, ये भी मुश्किल काम है। लेकिन गुस्से को समझे कि गुस्सा सारा हराम नहीं होता और सारा जायज़ भी नहीं होता। तो गुस्से को आपने, गुस्से में चूंकि इंसान की अकल मौफ हो जाती है, यही तो मना है नशे में भी। आपने अपने दिमाग को, अभी बहुत सारे मसाइल पता है क्यों आते हैं कि जी तलाक दे दी है, वो गुस्से में आके तलाक दे दी है, तलाक हुई कि नहीं हुई, इतने सारे मसाइल रोजाना की बुनियाद पे आते हैं ये तलाक के मसाइल। बस पता नहीं क्या है, गुस्सा गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। कभी मर्द को कभी औरत को, मर्द का ज्यादा होता है गुस्सा। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। इससे इससे सिर्फ गुस्सा नहीं हराम, बल्कि गुस्से के अंदर जो आप ओल फुल बकते हैं वो हराम है। वो आप जो ना मुंह से जो कुछ भी निकालते हैं वो आपको वो कुफ्र तक लेके जा सकता है, घर बर्बाद कर सकता है आपका, आपके ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर सकता है। इसलिए गुस्सा, इसको दुश्मन समझें आप गुस्से को, बिल्कुल। आपने गुस्सा तो दीन के लिए कभी होना नहीं है, कभी अल्लाह रसूल के लिए तो किसी को गुस्सा करना नहीं है, वो तो आप जो है उसके लिए गुस्सा करेंगे नहीं। तो गुस्से को दबाना सीखें, गुस्से से नफरत करना सीखें, और उसको दबाना सीखें, उसको कंट्रोल करना सीखें। इस पे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी थेरेपीज है। आप उसको देखें ना, क्यों नहीं करते, उस पर अमल करें, उसका फायदा लें, और सब्र करने की कोशिश करें। सब्र तो ये देखें ना, कुछ वो ये वही बात आ गई आमना कि हमें कुछ डू की लिस्ट बनानी चाहिए थी, डू, और डोंट की जो है ना हमें वो भी बनानी चाहिए थी कि डोंट डू, उसकी अलग से लिस्ट बनानी चाहिए। तो दोनों एक ही जुमले में लिखी है। जी सर। हाँ। जी सर। अच्छा, किसी की खुशी का बायस बने, ओए होए होए होए, किसी की खुशी का बायस बनना, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि कोई आपके लिए दिल से दुआ करे। ये बहुत बहुत बड़ी सआदत है, ये सआदत है, खुशबख्ती है, खुशबख्ती। किसी भी इंसान की तरीके देखें, तरीके सोचें, इससे फायदा उठाएं। किसी का रोजा इफ्तार करवाएं, बिल्कुल ठीक है, जरूर। अपने पास बैठे हुए लोगों का भी अपने से पहले उनका इफ्तार कराएं, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर वालिदैन हयात हैं तो उनका शुक्र अदा कर, मुस्कुरा कर देखें। हाँ, वालिदैन को देखना इबादत है, कल हमने इस पे हाँ बात की है ना तफसील से। तो वालिदैन को मोहब्बत से देखना इबादत है, बिल्कुल। कोई एक अच्छी बात या सुन्नत किसी दूसरे से शेयर करे। हाँ, ये शेयर करने का जो है ना, ये इससे नेकी बढ़ती है। अब इसमें बहुत सारी खराबी आ गई जिससे हम लोग डर गए, उलमा कराम स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान है इस हवाले से, कि ऐसी झूठी झूठी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं लोग कि ना पूछें। तो जरूर इसको ऑथेंटिक जो है ना वो अपने उस्ताद से पूछ के उसके बाद फिर शेयर किया करें, और अच्छी बातों को जरूर शेयर किया करें, जरूर शेयर किया करें। जिसको आपको एतमाद हो ना किसी बात पे, तो उसको जरूर शेयर किया करें। इसके साथ साथ है, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें। ये दुआ तो तभी कबूल होगी ना, इमाम नववी की किताब हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो जब दुआ मांगते थे तो दूसरे के लिए दुआ मांगते थे, या अल्लाह इसको उम्रा करवा दे, इसको हज करवा दे। तो इनका भी हो जाता था साथ में। अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करें। बड़े बेहतरीन लिखा है आमना, जज़ाकिल्लाह खैरन। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और मैं ये मुनाजात वाली किताब भी आपको भेजता हूँ जी, सबको भेजता हूँ। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो फिर आप कर लेंगे। मुनाजात वाली किताब भी है, और ये वज़ाइफ भी है कुछ, ये देखें, ये डॉक्टर साहब ने दिए हैं, और बड़े खूबसूरत वज़ाइफ है। ये भी एक आपको ना आपके मोबाइल में रह सकते हैं। इसकी तरतीब है पूरी जो है ना पूरे दिन की, नवाफिल की भी है, और उसमें कुछ वज़ाइफ भी है। और ये जो अशरात की तकसीम है ना, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, इसके जो औराद हैं आप किसी वजह से भी कर सकते हैं। पहला अशरा अगर रहमत का है तो आप उसमें जो है जरूर अल्लाह ताला की रहमत को मांगे। तो आप किसी भी वजह, किसी भी जुबान में, किसी भी अल्फाज के साथ आप मांग सकते हैं, बिल्कुल। तो ये भी आपको मैं, सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? प्लीज प्लीज। सर ईशा की नमाज में जैसे बाद लोग उसके अफ्तारी के बाद सो जाते हैं, और फिर वो ना 3 बजे उठते हैं कि हम जब उस वक्त उठे उस वक्त हम ईशा की नमाज पढ़ लेंगे, और फिर वो तहज्जुद के 2 रकात नमाज, ये 2 रकात, ये 4 रकात नफिल पढ़ लिए, तो क्या ये सही है? जो इशा के फराइज हैं उसको लेट पढ़ना। जी सर, फराइज हो नहीं, बेहतर, मुझसे फराइज अभी फिलहाल तो उससे फराइज पढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त नहीं पढ़ती, और जब 3 बजे उठती हैं, 3 बजे सेहरी के लिए,
تو پہلے وہ عشاء کے 4 فرض پڑھ لیتی ہے, نہیں اس کے بعد اپنے 2 دیکھیں رکعت نفل. اچھا سمجھے بات. تو پہلے پڑھنے تھے. دیکھیں یہ جو عشاء کا جو وقت ہے نا, عشاء کا وقت وہ شروع ہوتا ہے آپ کے عشاء سے ہی شروع ہوتا ہے. جب ہماری اذانیں شروع ہوتی ہے نا تو اصل میں وہ وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ وقت داخل ہوا جیسے آج کل 7:45 ہو رہا ہے, تو 7:45 سے آپ کا عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے جب ہم سحری بند کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا یہ عشاء کا وقت ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عشاء کا جو فرائض ہے نا, فرض جو ہے, اس کا افضل وقت جو ہے وہ آپ کے عشاء کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے. افضل وقت وہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ رکھیں, اس کو رکھیں. اگر آپ اس کو آدھی رات سے زیادہ لے کے جائیں گے نا, آدھی رات میں کہہ رہا ہوں, آدھی رات سے اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا. مکروہ ہے نماز پڑھنا, یہ عشاء کی نماز لیٹ کرنا. فرائض اور جو سنت مؤکدہ ہے ساتھ میں 2 رکعت, یہ لیٹ نہیں کر سکتے آدھی رات سے زیادہ. پڑھ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, پڑھ سکتے ہیں لیکن لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے وقت داخل ہونے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد بہترین وقت ہے یہ, اور وہ اس وقت پڑھنی چاہیے. ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں چونکہ ہمیں سونا ہوتا ہے, تو پڑھ سکتے ہیں بالکل. اور وطر کو رمضان میں آپ شروع میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتی ہیں, بالکل وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ کا یہی معمول ہے کہ آخری نوافل جو ہیں وہ وطر ہیں, 3 رکعت وطر, اس کے بعد پھر وہ فجر پڑھتے ہیں. چلے جی, اب آپ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا, آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفلیں, علمی محفلیں اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے اور اپنی برگاہ میں اپنے لائق, اپنی شان کے لائق اس کو قبول فرمائے. تمام احباب جن کے گھروں میں بیماری ہے, خود بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.